عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کرنی شروع کر دی. دارالندوہ کے اندر انہوں نے ایک میٹنگ بلائی. اس میٹنگ کے اندر مکہ کے تمام سردار وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور اپنا اپنا مشورہ پیش کرتے ہیں. کسی نے کہا محمد کو شہر بدر کر دیتے ہیں, کسی نے کہا محمد کو قید کر دیتے ہیں, اور دوسرا بول کر کہنے والا کہتا ہے اگر محمد کو شہر بدر کرو گے کہ جہاں پہ بھی جائے گا اپنا لو لشکر بڑھا کر دوبارہ ہم پر مسلط ہوگا. اور کسی نے کہا محمد کو قید کر دیتے ہیں, کہتے ہیں محمد کو قید کرو گے اس کے ساتھ ہی چھڑوا کر لے جائیں گے, اس کے ساتھ ہی چھڑوا کر لے جائیں گے. اور اسی گروہ میں انسانی شکل میں شیطان بے ایمان موجود ہے. اس نے اپنا مشورہ پیش کیا. اس نے کہا میرا مشورہ مانو, ایسا کرتے ہیں نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں. نہ محمد رہے گا, نہ اس کا دین آگے بڑھے گا, نہ کوئی ہمارے باپ دادا کے دین کو نقصان پہنچائے گا. اس کی بات میں سب غور و فکر کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ کام کرے گا کون؟ وہ کہتا ہے سب کریں گے, کسی پہ کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا. آپ ایسا کریں ہر قبیلے کا نوجوان جنگجو تلوار باز یہاں پہ اکٹھا کیا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رات کے بچ میں پہر گھر سے نکل کر حرم میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے. اور انہوں نے کہا جیسے ہی محمد رات کے اندھیرے میں گھر سے باہر نکلے گا ہم یا درخت ہو کر حملہ کر کے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. اور اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کا دفاع خود کیا. حضرت جبرائیل امین کو بھیجا, کہا جا جبرائیل میرے پیارے حبیب کو بتلا دیں شہر مکہ چھوڑنے کا وقت آ چکا ہے. یہ لوگ آپ کے خلاف اکٹھے ہو چکے ہیں, اکٹھے نہیں آپ کو مارنے تک پہنچ چکے ہیں. آپ ایسا کریں یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے جائیں. اور جب اللہ کا پیغام ملا ان لوگوں کی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا علی اللہ نے مجھے یہ شہر مکہ چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کرنے کو کہہ دیا ہے اور ان لوگوں کی امانتیں میرے پاس موجود ہیں. آپ ایسا کریں ان لوگوں کی امانتیں اپنے پاس رکھیں, اور جب ہم یہاں سے نکلیں گے جس رات ہم یہاں سے نکلیں گے اور اس سے آپ نے یہ امانتیں ان لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کرنی ہے اور میرے بستر پر آپ نے آرام فرمانا ہے اور اس کے بعد میرے پیچھے مدینہ کی طرف آ جانا ہے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا علی جس رات موت کا سایہ سر پہ منڈلا رہا تھا کیا تجھے ڈر نہیں لگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پوچھنے والے اس رات مجھے اتنی پرسکون نیند آئی, اس سے پہلے میں کبھی ایسی نیند سویا نہ تھا, کیونکہ اللہ کے نبی کے الفاظ سے کہ علی ان لوگوں کی امانتیں واپس کرنی ہے اور ہمارے پیچھے مدینہ کی طرف آ جانا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر مجھے کسی چیز کی کوئی فکر نہیں تھی, میں بڑے پرسکون آرام سے وہاں پہ بستر رسول پر آرام فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلتے ہیں, دوپہر کا وقت ہے اور بڑی شدید گرمی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں, دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھولتے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو, سب کچھ قربان ہو, آپ مجھے حکم کرتے میں خود چل کے اپنے پاس آتا. تو اللہ کے نبی نے کہا پیارے ابوبکر کام ہی کچھ ایسا تھا, مجھے یہاں پہ خود آنا پڑا اور اللہ نے مجھے یہ شہر مکہ چھوڑ کر یہاں سے ہجرت کرنے کو کہہ دیا. جب یہ الفاظ سنے کہا اللہ کے نبی میرے لیے کیا حکم ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیارے ابوبکر اللہ نے تیرا نام لے کر میرا ساتھی بنا کر یہاں سے ہجرت کرنے کو کہا ہے. جب یہ الفاظ سنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو جاتے ہیں, یہاں سے ہجرت کرنے کا ٹائم طے کرتے ہیں, رات کا وقت طے ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے گھر لوٹتے ہیں. رات کا انتظار کرنے لگتے ہیں. جب رات ہوتی ہے گھر سے باہر نکلنے لگتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کفار مکہ کے لوگ ننگی تلواریں لے کر کھڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ کیا. اللہ پاک نے وحی کے ذریعے بتلایا پیارے حبیب اپنی مٹھی میں مٹی لو اور ان لوگوں کی طرف پھینکو اور ان کو نظر آنا بند ہو جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا, اپنی مٹھی میں مٹی لی اور یہ آیت پڑھی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. یہ آیت پڑھتے ہوئے اللہ کے نبی نے ان لوگوں کی طرف اپنی مٹھی میں مٹی پھینکی اور ان کو نظر آنا بند ہو جاتا ہے. اللہ نے ان کی آنکھوں پہ ان کی عقل پہ پردے ڈال دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے گزرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں. وہاں سے ان کو ساتھ لے کر یہ ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں اور ہجرت کا سفر شروع کرتے ہیں. یہ جہاں پہ آج شارع ہجرہ ہے, یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا آغاز کیا, یہاں سے ہجرت کا سفر شروع کیا اور اس لیے اس روڈ کو شارع ہجرہ کہا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اس راستے پہ چلتے ہوئے یہ تقریباً 7 سے 8 کلومیٹر کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی یہاں پہ چلتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی اللہ کے نبی کے آگے ہوتے ہیں کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں کبھی بائیں ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا پیارے ابوبکر کیا ماجرا ہے، کیوں آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آگے پیچھے دائیں بائیں اس لیے ہوتا ہوں یہ لوگ جہاں سے بھی وار کریں سب سے پہلے ابوبکر کو تکلیف ہو آپ پوچھنا ہو۔ سبحان اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ اتنی سہولتیں نہیں تھی، اتنے پیارے روڈ نہیں تھے، اور پیدل چلتے ہوئے پتھریلے راستوں کے اوپر پیدل چلتے ہوئے جب رات پہاڑ تک پہنچتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک زخمی ہو جاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اجازت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے اجازت ہے یہ باقی کا سفر جو ہے میں آپ کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے کرواتا ہوں۔ اس پہاڑ کے اوپر جانا ایک آدمی کا بہت مشکل ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے یہ سفر کروایا، اور اس پہاڑ کی جو اونچائی ہے وہ 5413 فٹ بلندی کے اوپر غار ہے، اور اللہ کے نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے یہ سفر کرواتے ہیں، اور اوپر جا رہے ہوتے ہیں۔ جب غار تک پہنچتے ہیں اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ باہر کھڑے رہیں، میں اندر سے غار کی حالت دیکھتا ہوں۔ اندر جاتے ہیں غار کی صفائی کرتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں غار کے اندر سوراخ ہی سوراخ، ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک سوراخ باقی بچ جاتا ہے، اس سوراخ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے نبی آئے غار کے اندر، اللہ نے غار کو حکم دے دیا غار آج کھلی ہو جائے، جو تیرے اندر میرا مہمان آ رہا ہے وہ دونوں جہانوں کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں۔ غار اللہ کے حکم سے کھلی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھ کر خانہ کعبہ بیت اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے خانہ کعبہ بیت اللہ کو مخاطب کر کے رو رو کر یہ دعا کرتے ہیں، اے خانہ کعبہ بیت اللہ اگر یہ لوگ مجھے یہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور نہ کرتے، یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے یہاں پہ کبھی چھوڑ کر نہ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تھکے ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گودی میں سر رکھ کر آرام فرماتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں اسی سوراخ میں سے سانپ نے ڈسنا شروع کیا، اور بعد جب تکلیف برداشت کرتے رہے پر اپنا پاؤں نہیں ہلایا، تکلیف برداشت کرتے رہے پر اپنا پاؤں نہیں ہلایا، اور پھر سانپ نے ڈسنا شروع کیا، پھر تکلیف برداشت کی، جب تکلیف برداشت سے باہر ہوتی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر بھی اپنا پاؤں نہیں ہلایا، آنسو گرتے ہیں چہرہ مصطفیٰ پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہو کر پوچھتے ہیں پیارے ابوبکر کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو، کہ شہر مکہ چھوڑنے کا غم ہے یا گھر بار چھوڑنے کا غم ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب آپ میرے ساتھ ہیں مجھے کسی چیز کا غم نہیں ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا، وہ ایڑی کا درد اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت ہماری زیارت آ چکی ہے، نیچے اترے ہوئے گروپ کی شکل میں کھڑے رہ گئے، انشاءاللہ آپ کو زیارت کروائی جائے گی، اور اس کے بعد آپ نے واپس آ کر اپنے اپنے سیٹوں میں بیٹھنا ہے۔